حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماوراء النہر سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو حارث الحرث کہلایا جائے گا۔ حارث کے آگے یا اول دستے سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو منصور کہلایا جائے گا۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا، جس طرح قریش نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی۔ ہر ایمان لانے والے پر اس کی مدد کرنا یا فرمایا اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہے۔ علمی اعتبار سے اس حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ماوراء النہر، حارث اور منصور۔ ماوراء النہر جو کہ لاہور ہے اور حارث ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ ہر صاحب ایمان پر منصور کی مدد کرنا یا اس کی بات قبول کرنا واجب ہے، اور جو صاحب ایمان ہو اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل نہ کرے تو قرآن کی روح سے وہ منافق ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو یہ نظر بچا کر کھسکنے لگتے ہیں۔ اور قرآن کی روح سے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کی سزا ہے۔ منصور کا ٹاپک فردر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: احادیث کی روشنی میں منصور کی پہچان اور آئندہ بابت آنے والے واقعات۔ پہچان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یخرج الناس من المشرق، مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، فیوتیون للمہدی، اور مہدی کے لیے راہ ہموار کریں گے، یعنی سلطانہ، یعنی اس کی خلافت کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے اول دستے سے جو شخص اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا بھی مشرق کی سیٹ میں ہے، لیکن یہ منصور نہیں ہو سکتے کیونکہ اس بارے میں ایک واضح حدیث موجود ہے کہ ابو الجلد سے روایت ہے کہ ایک فتنہ برپا ہوگا، جس کے بعد پھر ایک اور فتنہ ہوگا۔ پہلا دوسرے کے ساتھ بالکل ویسے ہوگا جیسے کوڑے کا تسمہ، پھر اس کے بعد تلواروں کی دھاریں ہوں گی، یعنی کھلے عام قتل و قتال ہوگا، حرج ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایسا فتنہ برپا ہوگا جس میں تمام محارم کو حلال کر دیا جائے گا، یعنی تمام حرام چیزوں کو، یعنی سود، زنا وغیرہ کو حلال کر دیا جائے گا۔ پھر تمام زمین والوں میں سے سب سے بہتر شخص کے ذریعے خلافت آئے گی، وہ خلیفہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی امام المہدی کی خلافت منصور کی خلافت سے ہوتی ہوئی آپ تک پہنچے گی، اور منصور پہلے خلیفہ ہوں گے جو خلافت کو قائم کریں گے، اور پہلے جو خلیفہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہاں گھر سے مراد ملک بھی ہو سکتا ہے اور شہر بھی، دونوں صورتوں میں اس سے مراد سرزمین پاکستان ہے، یعنی منصور بھی اسی سرزمین پاکستان سے ظاہر ہوگا۔ پاکستان میں نظر دوڑائی جائے تو یہ وہ شخص ہیں جو منصور ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 1991 میں جب تحریک خلافت پاکستان کا باقاعدہ آغاز کیا تو انہی دنوں میں ارلی 90s میں اویس نصیر کے والد ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے۔ بچپن میں مجھے بہت زیادہ موقع ملا ڈاکٹر اسرار احمد کو ڈائریکٹ بھی سننے کا، جن اجتماعات میں وہ بیان کرنے آتے تھے تو مجھے بھی کچھ میں شرکت کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ریکارڈڈ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ میرے والد صاحب کافی ان سے انسپائر تھے تو ہمارے گھر میں وہ ہر وقت چلتی رہتی تھی، تو مجھے بہت اس سے سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد یہ جو دورہ تراویح ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیشن کنٹینیوس بچپن میں بھی ہم لوگ کرتے تھے، اور پھر بیچ میں کچھ بریک رہا، لیکن پھر اس کے بعد موقع ملا ان ریسنٹ ایئرز میں بھی الحمدللہ کافی زیادہ ان کو اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ یوں حارث کے اول دستے سے اس بچے کی دینی تربیت کا کام شروع ہوتا ہے، جس سے مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لینا ہے۔ اویس نصیر مارچ 1986 میں اسلام آباد کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب 1406 ہجری میں۔ اسلام آباد وہ مقام ہے جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اسلام جب مغلوب ہو چکا ہوگا تو دوبارہ سے آباد ہوگا، اس لیے اس کا نام اللہ نے اسلام آباد رکھا ہے۔ اویس نصیر کی زندگی کا بیشتر حصہ مری، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزرا، یعنی اویس نصیر اپنے شہر یا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے خلافت کا چارج سنبھالیں۔ بزرگان دین اور اہل نظر نے ایک سبز آنکھوں والے کی خبر دی تھی کہ اس ملک پر ایک ایسا حکمران آئے گا جو سبز آنکھوں والا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی،
اور وہ پاکستان کے نظام کو بدل کر رکھ دے گا۔ وہ سخت گیر انسان ہوگا۔ یہ تمام نشانیاں بھی اویس نصیر میں موجود ہیں۔ اویس نصیر کے نام پر غور کیا جائے تو ان کی کنیت ابن نصیر ہے اور منصور جو کہ لقب ہے، اس کا مطلب مدد کیا گیا۔ اس لحاظ سے بھی دونوں ایک ہی لفظ کے مخرج ہیں۔ منصور کے بارے میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ صفا، منصر، منصور اور مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ منصور وہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے بقدر آدھا حصہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن 2 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہیں، جبکہ منصور کا دشمن اس سے 1 مہینے کی مسافت سے ڈرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم لوگ کہتے ہو کہ منصور تم میں سے ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، منصور قریش میں سے ہے اور اس کا باپ بھی۔ اگر اس کے آخری جد امجد کا نام بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ ان احادیث میں ایک اور پہچان واضح ہوتی ہے کہ منصور اہل بیت میں سے ہوں گے، قریشی ہوں گے۔ اس بات کا مختصر ترین جواب اسبات میں ہے۔ جی ہاں، اویس نصیر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قریشی ہیں، اہل بیت سے ہیں اور ان کے والد بھی۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی۔ مزید برآں اویس بھائی کو جنوری 2024 کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امامت کا حکم مل رہا تھا۔ کچھ تذبذب کے بعد ذوالقعدہ 1440 کو اویس بھائی خلافت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ 1406 ہجری رجب میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 40 سال اور 4 ماہ کی عمر میں خلافت کا چارج سنبھالتے ہیں، جو کہ امام المہدی کی خلافت کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ ہم کسی چیز کی ایکوریسی تک پہنچ بھی جائیں، پھر بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم راستہ معلوم نہیں کر سکتے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد خاکسار نے اللہ سے مدد مانگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے، فرمایا اویس کے خواب صحابی رسول کے برابر ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں خاتون کے خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معتبر ہیں۔ کچھ توقف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں کے خواب ایک مسلمان کے برابر ہیں۔ ایک ہی رات میں دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرمایا اس خلافت کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اب تک میرے علم کے مطابق اویس بھائی کے منصور ہونے کے بارے میں 8 گواہیاں سامنے آ چکی ہیں، جن میں 2 خواتین ہیں، واللہ عالم۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4290۔ اس کے بارے میں مکمل وضاحت جو مجھے سکھائی گئی میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔